والبلاغت میں سے مصنف رحمہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ تعریف بلاغت پر تفریح ہے یا ارتفاع شان الکلام پر تفریح ہے۔ مصنف رحمہ یہاں سے شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ کے کتاب میں جو تعارض ہے اس کو دفع کر رہا ہے۔ کیونکہ شیخ عبد القاہر جرجانی کی کتاب میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے بلاغت جو ہے یہ صفت ہے لفظ کے، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صفت ہے معنی کے۔ سمجھ میں نہیں بات آئی؟ ایک جگہ پہ کیا ذکر فرمایا؟ یہ لفظ کا صفت ہے، دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ معنی کا صفت ہے، تو دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ تو مصنف رحمہ ان دونوں عبارتوں کا تطبیق ذکر کر رہا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بلاغت یہ صفت ہے لفظ کے، لیکن بے اعتبار افادت المعنی، لیکن اس اعتبار سے کہ اس سے معنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ من وجہ صفت ہو گیا کس کے؟ لفظ کے، اور من وجہ معنی کے۔ نفس لفظ کا بھی صفت نہیں ہے، نفس خالص معنی کا بھی صفت نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو فل بلاغت صفت، بلاغت صفت ہے راجعۃ الی اللفظ، لفظ کی طرف راجع ہے، ومعنی انہ کلام بلیغ، اس لیے کہ لفظ کی طرف اس لیے راجع ہے کہ کلام میں بلیغ ہوتا ہے نا، لیکن لا من حیث انہ لفظ و صوت، لیکن صرف لفظ اور یا ایک آواز ہونے کی حیثیت سے نہیں، بل بے اعتبار افادت المعنی، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس سے معنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اے الغرض المسوغ لہ الکلام، یعنی وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے، کیونکہ کلام لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے نا، مفہوم ہوتا ہے۔ بالترکیب، ترکیب کے ذریعے سے، بالترکیب جار مجرور ہے، متعلق ہے افادہ کے ساتھ، ہاں، بے اعتبار افادت المعنی۔ وذالک سے وضاحت کر رہا ہے یہ کیسے ہے؟ کہتا ہے لأن البلاغت کما مر، جیسے ما قبل گزر گیا بلاغت کے تعریف، وہ کیا ہے؟ مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال، یہ بلاغت کی تعریف ہے۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ کلام فصیح کا مطابق ہونا مقتضی الحال کے۔ وظاہر ان اعتبار المطابقہ وعدمها انما یکون باعتبار المعانی۔ دیکھو بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ کلام فصیح کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا، اور کسی کلام کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا اور نہ ہونا اس کا تعلق معنی سے ہے۔ کیا ہے؟ خارج میں زید کھڑا ہوگا، دیکھو میں کہتا ہوں زید قائم، یہ ایک لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ زید کا خارج میں کھڑا ہونا، یہ اس کے معنی ہے۔ اور اگر خارج میں زید کھڑا ہوگا تو یہ میرے کلام معنی کے مطابق ہو گیا تو صحیح ہے۔ اگر زید کھڑا نہیں ہے، میں کہتا ہوں زید قائم، تو لہٰذا یہ کلام صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کلام کا مقتضی الحال کے مطابق ہونا نہ ہونا اس کا تعلق معنی سے ہے۔ اس سے ہے انما یکون باعتبار المعانی، یہ معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ والاغراض التي يصاغ لها الكلام، اس غرض کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے۔ غرض وہی معنی ہے، کلام کو چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی بتانا ہوتا ہے۔ لا باعتبار الالفاظ المفردہ، نفس سے الگ سے الفاظ مراد نہیں ہے کہ معنی کو آپ مد نظر ہی نہ رکھیں، صرف الفاظ ہی مراد لیا جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ والکلمہ المجردہ، خالی کلمے مراد جس میں معنی مقصود نہ ہو، وہ مقصد نہیں ہے یہاں پہ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں عبارتوں میں کیا کر دی ہے؟ اس نے تطبیق دی کہ کوئی تعارض نہیں ہے، شیخ کے کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
اب آگے فرما رہے ہیں وَكَثِيرٌ مَا يُسَمَّى فَصَاحَةً أَيْضًا. متن دیکھیں پہلے. وَكَثِيرٌ مَا يُسَمَّى فَصَاحَةً أَيْضًا. بہت مرتبہ بلاغت کو فصاحت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. یعنی فصاحت اور بلاغت ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو بلاغت ذکر ہوتا ہے لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ فصاحت. وَكَثِيرٌ مَا سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کثیرن جو ہے یہ منصوب ہے ظرف کی وجہ سے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مِن صِفَةِ الْأَحْيَانِ. کیونکہ یہ صفت ہے احیان کے. اے احیاناً کثیرا. اور یہ صفت ہے احیان کے. اور احیان ظرف ہے تو اس کا صفت بھی کیا ہوگا؟ جو اس کے قائم مقام ہے. تو لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ظرف اس کو کہا. سمجھ میں بات آئی؟ لِأَنَّهُ مِن صِفَةِ الْأَحْيَانِ کہہ کر بتا دیا کہ یہ مانن یہ صفت احیان کے. لفظاً صفت نہیں ہے. لفظاً صفت اس لیے لفظاً تو قائم مقام ہے اس کے. کیونکہ اگر لفظاً صفت ہوتا نا کثیرتاً ہونی چاہیے. کیونکہ احیان جو ہے یہ مؤنث ہے. کیا ہے؟ اور موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتا ہے. تو یہاں اس کا صفت کہنا اس بنیاد پر ہے کہ صفت کو تو حذف کیا لیکن کثیرن کو اس کے قائم مقام بنا دیا. سمجھ میں بات آئی؟ وَكَثِيرٌ مَا میں ما جو ہے یہ ما کثرت کے معنی کو بتانے کے لیے اضافہ کیا گیا ہے. وَكَثِيرٌ مَا بہت مرتبہ. کثیر کے اندر خود کثرت ہے. ما جب ذکر کیا جاتا ہے اس میں مزید کثرت کو بڑھاتے ہیں. وَالْعَامِلُ فِيهِ قَوْلُ يُسَمَّى. ظاہری بات ہے ظرف معمول ہوتا ہے اور اس کے لیے عامل چاہیے. عامل کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے یسمّى فعل ہے. اس کے اندر عامل کیا ہے؟ بہت مرتبہ یسمّى ذَلِكَ الْوَصْفُ. نام رکھا جاتا ہے اس وصف کو. فصاحت. کون سا وصف؟ مطابقت الکلام لمقتضی الحال. اس کو بلاغت کہا تھا نا ما قبل. جس کو بلاغت کہا تھا اور اسی کو کلام عرب میں فصیح سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو لہٰذا ہے تو بلاغت لیکن اس کے لیے فصاحت کا اطلاق ہوتا ہے. کما یسمّى بلاغتاً. جس طرح اس کو بلاغت کہتے ہیں اسی طرح فصاحت بھی کہتے ہیں. ہاں بھائی جگاؤ نا بھائی. کیا ہوا؟ نیند پوری نہیں ہوئی چھٹیوں میں؟ ہاں. فحيث يقال ان اعجاز القرآن من جهة كونه في اعلى اوقات الفساد يراد بها هذا المعنى. جیسے عرب کہتے ہیں نا قرآن کریم ان اعجاز القرآن من جهة كونه. قرآن کریم کلام معجز ہے اس اعتبار سے کہ یہ فصاحت کے اعلیٰ معیار پر ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا قرآن کلام معجز ہے کیونکہ یہ فصاحت کے اعلیٰ معیار پر ہے. اس معیار پر ہے جہاں تک انسان کے کلام. تو وہاں فصاحت سے مراد کیا ہے؟ بلاغت ہے. وہاں فصاحت سے مراد کیا ہے؟ یراد بہا ھذا المعنی. وہاں پہ یہی معنی مراد لیے جاتے ہیں. یہی ولہا ولہا لبلاغت الکلام طرفان. اب یہاں بلاغت کے مراتب ذکر کر رہا ہے. کیا ذکر کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک بلاغت کا مرتبہ ہے اعلیٰ. ایک ہے ادنا. جب اعلیٰ اور ادنا ذکر ہوا ہے تو درمیان میں پھر متوسط بھی ہوں گے. اس لیے مصنف رحمہ آگے وبینہما مراتب کثیرہ ذکر کر رہا ہے. یعنی اعلیٰ اور ادنا کے بیچ میں بھی کیا ہے؟ مراتب ہے. ایک سب سے اعلیٰ ہے, ایک اس سے نیچے ہے, ایک اس سے نیچے ہے, اسی طرح نیچے کی طرف. تو اس کے لیے مصنف رحمہ کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں وَلَہَا لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرَفَانِ. پہلے متن دیکھیں تاکہ معنی سمجھنا آسان ہو. وَلَہَا طَرَفَانِ. بلاغت کلام کے لیے دو طرف ہے. ایک اعلیٰ ہے اس کو حد اعجاز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حد اعجاز کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بھائی یعنی اس حد تک پہنچ گیا کہ وہاں تک کوئی انسان کے کلام
حد اعجاز کا مطلب یہی ہے نا کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ دوسرا آگے ذکر کر وما یقرؤ منہ، یہ اسی کے ساتھ ہے. ایک طرف آنے اعلیٰ وہو حد الاعجاز وما یقرؤ منہ، دو طرفین ہوں گے، ایک اعلیٰ ہوں گے اور وہ حد اعجاز ہے اور جو حد اعجاز کے قریب ہے. وہ اسفل دوسرا کون سا ہے؟ آگے ذکر کر رہا، متن دیکھیں، وہ سب سے نیچے. وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَىٰ مَا دُونِهِ. یہ نیچے کتنا ہے؟ اتنا نیچے چلا گیا. اگر مزید اس سے نیچے لاؤ گے نا تو التحق الکلام عند البلغاء باصوات الحیوانات، پھر اس کلام میں اور جانوروں کے کلام میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اتنا گر گیا وہ کلام، اتنا نیچے چلا گیا. اگر اس سے مزید تھوڑی سی نیچے لاؤ گے نا تو پھر اس کے اور جانور کے کلام میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی اتنا نیچے چلا گیا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ اور ادنا، اعلیٰ اور پھر بیچ میں کیا کہہ رہا؟ وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبٌ كَثِيرَةٌ. اعلیٰ اور ادنا کے بیچ میں کیا ہے؟ اور بھی مراتب ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں متن دیکھیں، شرح بھی دیکھیں. وَلَهَا لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ طَرَفَانِ اعلیٰ، ایک تو اعلیٰ ہے، وَهُوَ حد الاعجاز. یہ اعلیٰ کیا ہے؟ حد اعجاز ہے. یہ وہ حد ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وَهُوَ أَن يَرْتَقِي الْكَلَامُ فِي بَلَاغَتِهِ، یعنی کلام اتنا اوپر چڑھیں، ارتقاء کہتے ہیں چڑھنے کو، اپنے بلاغت میں الی ان یخرج عن طوق البشر، کہ انسانی طاقت سے باہر نکل جائے. انسانی طاقت سے یعنی وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کسی کے کلام. وَيَعْجِزُهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، ساری دنیا کے لوگ عاجز ہو جائیں ان جیسے لانے کے، ان جیسے لانے سے سارے لوگ. وَمَا يَقْرَبُ مِنْهُ. اب یہاں پہ مصنف العلماء آپ کو بتا رہا ہے کہ وَمَا يَقْرَبُ مِنْهُ عطف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس کے عطف کس پر ہے؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ اس کا عطف ہوا پر ہے. کس پر ہے؟ تو معنی یہ ہوگا کہ وَلَهَا طَرَفَانِ اعلیٰ وَهُوَ حَدُّ الْإِعْجَازِ اعلیٰ وَمَا يَقْرَبُ مِنْهُ. بات سمجھ میں آئے نا؟ یعنی اعلیٰ اور قریب الاعلیٰ دونوں حد اعجاز ہے. دونوں کیا ہے؟ معنی یہ ہو جائے گا اعلیٰ اور قریب الاعلیٰ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ حد اعجاز. یہ حد الاعجاز میں دونوں شامل ہو جائیں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں دیکھیں وما یقرؤ منہ عطف علی قولی ہوا، اس کا عطف کس پر ہے؟ ہوا پر ہے. والضمیر فی منہ عائد الی اعلیٰ، ضمیر کس کی طرف راجع ہوگا؟ وما یقرؤ منہ میں اعلیٰ کی طرف راجع ہے. یعنی ان الاعلیٰ وما یقرؤ منہ، جو اعلیٰ ہے جو اعلیٰ کے قریب ہے، کلاہما حد الاعجاز، دونوں کیا ہے؟ ھذا هو الموافق لما فی المفتاح. سکاکی نے مفتاح العلوم میں جو ذکر کیا ہے وہ اسی طرح ذکر کیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہوا کہ عطف کے یہ جو وما یقرؤ منہ کا عطف کس پر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا عطف حد اعجاز پر ہے، ہوا پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ ظاہری بات ہے جب حد اعجاز پر عطف ہوگا تو یہ حد اعجاز نہیں ہوگا نا، کیونکہ معطوف علیہ تو الگ ہوتے ہیں نا. پھر یہ وما یقرؤ منہ حد اعجاز نہیں ہوگا. والضمیر عائد الیہ ہے، اور ضمیر جو ہے راجع ہوگا. اچھا وزعم بعضهم، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انه عطف علی حد الاعجاز، کس پر عطف ہے؟ والضمیر عائد الیہ، اور ضمیر بھی راجع ہے طرف اعلیٰ کے الیہ، اس حد اعجاز کی طرف. معنی یہ ہوگا کہ ان طرف الاعلیٰ هو حد الاعجاز، طرف الاعلیٰ ہی حد اعجاز ہے. وما یقرؤ من حد الاعجاز، اور جو حد اعجاز کے قریب ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ مصنف العلماء آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں
کہ یہاں وما یقرأ منہ اس کا عطف جو ہے حد اعجاز پر ہے. جب حد اعجاز پر ہوگا تو وما یقرأ منہ میں ضمیر پھر حد اعجاز کی طرف راجع ہوگا. اس کی طرف ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ وہ دو طرفین ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک کیا ہے اور وہ حد اعجاز ہے. وما یقرأ منہ ایک حد اعجاز کے قریب ہے، ایک کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد اعجاز کے قریب ہے تو حد اعجاز نہیں ہوگا نا. حد اعجاز تو وہاں تک انسان بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن حد اعجاز کے قریب ہے. وفیہ نظرنا مصنف فرما رہے ہیں یہ دوسری توجیہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے. اس میں کیا ہے لأن القریب من حد الاعجاز لا يكون من الطرف العلی. پھر اس صورت میں ان دونوں کو آپ نے طرف اعلیٰ میں شمار کیا نا، تو قریب یہ جو قریب حد اعجاز کا جو قریب ہے تو وہ تو پھر لا يكون الطرف العلی، پھر وہ اعلیٰ کے قسم نہیں بنے گا. اعلیٰ کے قسم وقد اوضحنا ذلك فی شرح، اس کی مزید وضاحت ہم نے متول میں کی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ وما یقرب منہ، مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ بلاغت کلام کے دو طرفین ہیں، ایک اعلیٰ ہے وہ حد اعجاز ہے یا قریب الی الاعلیٰ ہے، اور دونوں حد اعجاز ہے. دونوں کیا ہے؟ تو یہ تو اس صورت میں تو وما یقرب منہ میں عطف جو ہے ہوا پر ہوگا. بات سمجھ میں آئی نا؟ دونوں حد اعجاز ہو جائیں گے. دوسرے صورت میں وما یقرأ منہ کا عطف حد اعجاز پر ہوگا تو پھر اس صورت میں منہ میں ضمیر حد اعجاز کی طرف ہوگا. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. واسفل دوسرا قسم کیا ہے جو نیچے ہے. وہو ما اذا غیر الکلام عنہ الی ما دونی، کلام کو مزید نیچے کی طرف اگر لائے جائیں الی مرتبۃ وہی ادنی منہ وانظر، اس سے مزید نیچے کی طرف لائے جائیں تو التحق الکلام، اور کلام کو ملایا جائے گا. اگرچہ صحیح الاعراب ہے، ترکیب صحیح ہے، کیا ہے، لیکن عند البلغاء بلیغ لوگوں کے یہاں اس کو ملایا جائے گا باصوات الحیوانات. فصیح لوگ کہیں گے کہ یہ تو بس جانور کے کلام اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی التی تصدر عن محالها، جانور کے کلام وہ ہوتا ہے جو اپنے محل سے صادر ہوتا ہے، یعنی منہ سے نکلتا ہے بحسب ما یتفق، بس جو زبان پہ آ گیا تو وہ کہہ دیا، نکال لی. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کون سی بات کرنی ہے اور یہاں کون سے، سمجھنی ہے بات. انسان جب بات کرتا ہے تو محل اور موقع کے مطابق کرتا ہے، اور جانور جب وہ جانور کا اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ التی تصدر عن محالها، تو اس طرح ہوگا جس طرح جانور جو ہے اس کے محل سے کلام صادر ہوتا ہے بحسب ما اتفق، جو منہ میں آیا بس، من غیر اعتبار اللطائف ہے، اس میں باریک چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں. والخواص زائد علی اصل مراد، اصل مراد سے زائد ان خواص کا کلام کا اعتبار نہیں کرتے. انسان جب بولتا ہے تو تول کے بولتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات. وبینہما وبین الطرفین، ان دونوں طرفین کے بیچ میں کیا ہے، مراتب کثیرہ، اور بھی مراتب ہیں متفاوتہ، اور بلاغت میں بھی پھر مراتب ہیں. بعض اعلیٰ من بعض سے اوپر ہوں گے بحسب تفاوت المقامات، مقامات کے اعتبار سے. ورعایت الاعتبارات ہے، اور اعتبارات کے رعایت کے اعتبار سے، یعنی جتنا کلام مختصر الحال کے مطابق ہوگا اعلیٰ ہوگا، جتنا مختصر الحال سے دور ہوتا جائے گا تو کلام کیا ہو جائے گا. والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحہ، اور کلام کا بعید ہونا فصاحت کے مخل ہے، فصاحت کے مخل کے اسباب میں سے، یعنی جتنا کلام مقصد سے دور ہوتا جائے گا نا اتنا وہ فصاحت سے بھی کیا ہو جائے گا، دور ہوتا جائے گا. سمجھ میں بات آئی؟
اس کو کون نہیں سمجھا؟ ہاں بھائی پیچھے والے سارے سمجھ گئے؟ ہاں بھائی اچھا، والبلاغۃ فی المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ فعلم ان کل بلیغ فصیح ولا عکس۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہاں کیا ہو گیا، رہ گیا؟ اچھا ہاں بیچ میں رہ گیا نا، تو سبق۔ اچھا، وتتبعها بلاغۃ الکلام وجوہ آخر، دیکھو دو چیزیں ذکر ہوئے، فصاحت ذکر ہوا، بلاغت ذکر ہوا۔ کہتا وتتبعها بلاغت کلام کے پیچھے آتا ہے، بلاغت کلام کے پیچھے آتا ہے وجوہ آخر، کچھ اور بھی وجوہات، سوى المطابقت والفصاحہ، مطابقت اور فصاحت کے علاوہ، تورث الکلام حسنا، ان کے ذریعے سے کلام میں خوبصورتی بڑھتا ہے۔ اور وفی قول تتبعها اشارۃ الی ان تحسین هذه الوجوہ للکلام، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کلام کے خوبیاں ہیں نا، عرضی، یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عرضی ہے، خارج عن حد البلاغہ، یہ بلاغت کی تعریف سے باہر ہے، یعنی کلام ان کے بغیر بھی بلیغ اور فصیح ہو سکتا ہے، لیکن مزید خوبصورت بنانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ توابع ہوتے ہیں باہر۔ وَإِلَىٰ أَنَّ هَذَا الْوُجُوهَ إِنَّمَا تَعُدُّ مُحْسِنًا، کہتا ہے کہ یہ وجوہات انما تعد محسنۃً، یہ اچھائی شمار ہوتے ہیں، کلام کے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں، بعد رعایت المطابقت والفصاحت، یعنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار کے بعد، یعنی ایک کلام فصیح اور بلیغ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو مزید کلام خوبصورت بنے گا۔ لیکن سمجھ نہیں آئی بات؟ وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم، ان وجوہات کو بلاغت کلام کا تابع بنا دیا، متکلم کا تابع نہیں بنا دیا، لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفتنا، کیونکہ ان صفات، یہ جو صفات ہیں یہ کلام کے ہیں، متکلم کے نہیں ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے مصنف رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ایک تو فصاحت و بلاغت ہے، تو کلام کے لیے ضروری ہے، کلام ان کے بغیر کبھی بھی جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے جو ہے وہ جو محسنات بدیع ہیں، وہ مزید کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتے۔ کلام پہلے فصیح اور بلیغ ہوں گے، اس کے بعد پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، لیکن کلام اگر فصیح بلیغ نہیں ہے، محسنات بدیع کو جتنے بھی آپ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ کلام خوبصورت نہیں بنے گا۔ بس ہے۔